وہ آپ کا رائٹ ہے، چونکہ آپ نے پرچی لکھ کے یہاں پہ سوال کیا تو میں اپنا موقف بیان کر کے ساتھ آپ کو اس لیکچر کی طرف ریفر کر دوں گا۔ کیا گھر میں بغیر کسی وجہ سے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن مرد کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ ہاں لیٹ ہو گیا ہے یا فجر کے وقت تھوڑا لیٹ اٹھا ہے، اب پتہ ہے مسجد میں جاؤں گا تو جماعت بھی نہیں ملے گی، دوسری جماعت بھی نہیں کوئی کروانے دے گا، پھر گھر میں پڑھ لے تو اجازت ہے، لیکن روٹین مرد نہیں بنا سکتا۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھے گی۔ جماعت میں رکعت کے رکوع میں شامل ہونے سے پہلے تکبیر کے بعد قیام کرنا ضروری ہے؟ ہاں جی، بہتر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیا جائے۔ باقی جو حدیث میں تو الفاظ جو ہیں، ابو بکرہ والی حدیث ہے، اس میں تو وہ تکبیر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں ہی چلے گئے تھے، اس میں قیام کا ذکر کوئی نہیں موجود ہے۔ لیکن بعض فقہا کا یہ خیال ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیا جائے، جتنی دیر ایک بار سبحان اللہ کہنے کو لگتی ہے، لیکن یہ انہوں نے بس جیسے ظہر احتیاطی بنائی ہوئی ہے نا، یہ احتیاطی ہے۔ اب ظاہر قیام تو رہ چکے ہے، وہ آپ کے قیام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ایک سبحان اللہ کے برابر کر بھی لیں تو نہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی کچھ، بس آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں بھی شامل ہو جائیں تو رکعت آپ کی شمار ہو جائے گی۔ امت کی اکثریت کا اس پہ اتفاق ہے، اہل سنت کے ہاں تو آلموسٹ کنسنسس ہے، شیعہ کے ہاں بھی صرف امام بخاری کا تفرد ہے اس معاملے میں، باقی اہل سنت کے سارے ائمہ، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، علماء عرب بھی یہاں پہ بھی کافی علماء قائل ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ فاتحہ کو ضروری نہیں سمجھتے، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ریلیکسیشن دی ہے اس اعتبار سے کہ اس بندے کے لیے اس رکعت کا قیام اور فاتحہ معاف ہے اگر وہ پہلی رکعت میں رکوع میں آ کے شامل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو کوشش کریں یہاں تک بات ہی نہ پہنچے۔ آج کل منی گاڈ کی اصطلاح کے حوالے سے اکثر لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ تو میں نے میرے بھائی اس پہ میں کافی دفعہ ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ دیکھ لیں، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سارے مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر اس طرح کی باتیں لکھ دی ہوئی ہیں، تو وہ میری جو ویڈیو ہے نا، آپ منی گاڈ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میں نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے کہ اس طرح کی جو اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں اور جب ان کی پوری ٹرمنالوجی بیان کی جاتی ہے اسے اسی کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں۔ جیسے اب صوفیاء کے ہاں آیا وحدت الوجود، اہل حدیث اور وہابی لوگ اس کی وجہ سے صوفیاء کو مشرک اور کافر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب آپ وحدت الوجود کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، آپ وحدت الوجود کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا بھی تو وجود ہے، خالق اور مخلوق کو الگ ذکر کریں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کائنات میں ایک وجود ہے؟ تو بات تو اہل حدیث کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کے جواب میں صوفی، دیوبندی اور بریلوی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، باقی سب کی زندگی مستعار ہے۔ ویسے یہ بھی کہانی کرا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اصل میں وہی معنی ہے جو اہل حدیث لے رہے ہیں، لیکن وہ صوفیاء میں دو طبقے ہیں، ایک حلولیت کا عقیدہ رکھتا ہے ہندوؤں والا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، اور دوسرا اس کو عقیدے کو گمراہی سمجھتا ہے، جس طرح علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں حلولیہ کو گمراہ فرقہ ڈکلیئر کیا۔ دونوں پارٹیاں موجود ہیں، تو ہم یہاں ان کی تعویل قبول کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ یہ لفظ چینج کرو، وحدت الوجود ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، اصطلاح ہے۔ تو منی گاڈ میں بھی جو میں نے بات کی تھی کہ اللہ کی دو خصوصیات، ہمیشہ کی زندگی اور جو خواہش کرو وہ ہو جائے، یہ دو خصوصیات اللہ اپنے بندوں کو دے گا، خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا۔ اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی جو میں نے بیان کی تھی، تو اب تو مفتی سعید صاحب جنہوں نے تقریباً سارے نکاح عمران خان صاحب کے پڑھائے ہیں، تو ان کی تو ویڈیو آ گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جنت میں تو ہر ایک کی اپنی اپنی خدائی ہوگی۔ ہاں تو آؤ نا داڑھ تھلے، دیکھ لو جو گل تسی کردے ہو نا وہ گلاں تہاڈے منہ تو نکل دیا نا۔ تو یہ بات ہی کچھ اور تھی۔ قیامت تک ایک گروہ جہاد کرے گا، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گروہ کون سا ہے؟ میرے بھائی اس حدیث کے اوپر تو کافی چندہ پوری دنیا میں اکٹھا کیا گیا، پاکستان میں تو بہت زیادہ۔ یہ حدیث آپ پڑھیں بخاری مسلم میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کی خاطر قتال کرتا رہے گا اور وہ غالب رہیں گے۔ اس پہ امام بخاری نے پتہ کیا باب باندھا ہے؟ ہوا اہل العلم، یہ اہل علم ہوں گے۔ امام بخاری اس قتال کو صرف تلوار کا قتال نہیں مانتے، علمی مجادلہ۔ تو اس زمانے میں کون ہے؟ ہم۔ اور کیڑا کر رہا ہے؟ ہر کوئی اپنا فرقہ لے کے پہ چلتا ہے۔ جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم نے رسول اللہ کے قدموں تک لوگوں کو جوڑنے کے لیے کتنے بابوں سے دشمنیاں لی ہیں، اس سے بڑا کوئی قتال ہے؟ ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہاں
باقی جہاد اور قتال کے حوالے سے 9/11 کے اوپر میری پچھلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں. فلسطین کے حوالے سے بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے, آپ پیلسٹائن انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ آپ کو جو ڈنڈوں کے ساتھ اور چندوں کے ساتھ جہاد کی ترغیبیں دلا رہے ہیں میرے بھائی, کہانیاں کروا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہونا, اس طریقے سے جہاد نہیں ہونا. جہاد کے لیے پروفیشنل آرمی چاہیے, اس کے لیے ہم اپنا حصہ ہمارا ڈال رہا ہے. اب یہ جو سارے کا سارا وبال ہے وہ ہمارے حکمرانوں اور ریاستی اداروں کے اوپر ہے, اگر وہ ضرورت پڑنے کے اوپر قتال اور جہاد نہیں کرتے. ہم بری الظلم ہیں. باقی میری ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی, میں نے کبھی بھی اہل بیت کی محبت میں میر معاویہ کے ذکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہا. کیا اس پہ کوئی شریک گرفت؟ اس پہ میں پہلے بول چکا ہوں کہ کسی بھی صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں یا نہ کہیں یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے. وہ تو احادیث کی کتابوں میں بھی کوئی نہیں کہا ہوا, کہیں کہا بھی ہوا ہے, زیادہ تر نہیں کہا ہوا. ہاں, اوبلیگیٹری ہے درود شریف, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر کسی شخص نے پہلے مانا ہوا ہو کہ میں 1 کروڑ درود شریف پڑھوں گا منت کے طور پر, تو ٹھیک ہے, یہ تو منت توڑ دینا اگر نہیں پوری کر سک رہا, اور اس کا کفارہ ادا کر دے. صحیح مسلم میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قرآن کے اندر قسم توڑنے کا کفارہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر, کہ ایک غلام آزاد کرے یا 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا انہیں کپڑے لے دیں, اور اگر یہ استطاعت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے. کیا مردوں کو قبرستان میں دفنانا ضروری ہے, یا گھر میں, ڈیرے میں یا زمینی وراثتی میں دفنایا جا سکتا ہے؟ ہاں جی دفنائے, لیکن وہاں پہ دفنائے کہ جہاں پھر وہ کیئر بھی ہو نا. گھر میں تو نہ دفنائے, یہ تو اب بالکل گھر کے ساتھ ظلم. کل کو یہ گھر کشادہ کرنا پڑ جائے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اس کا قبر کے اوپر تو عمارت نہیں بنا سکتے. وہ مسلمان کی قبر کی تو حرمت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے اور اس سے اس کے کپڑے اور کھال بھی جسم کی جل جائے. وہ کم عذاب ہے, اس سے بڑا عذاب ہے کوئی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے. تو گھروں میں نہ دفنائے, ہاں ڈیرے پہ یا اپنی جو زمینیں وراثتی رکھی ہوئی ہیں, کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی قبرستان بنائے ہوتے ہیں, بالکل اس میں دفنائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسپیسیفکلی قبرستان میں دفنانا ہے. کیا جو بھاجی ولیمہ پر دیے جاتی ہے رسم کو ختم کرنا چاہیے؟ نہیں میرے بھائی, کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی بڑی نیکی ہے. ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہے, انہیں اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے, شروع میں اپنے ریسورسز مینج کرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. البتہ یہ کہنا کہ وہ 500 دے کے گئے تھے اب ہم نے بھی 500 ہی دینا ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ دیں نئے شادی شدہ جوڑے کو. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے یا کسی دولہے کو ہار ڈالنا بدعت ہے, تو مولوی سے پوچھیں گے کہ جو تو نکاح پڑھانے کی اجرت لے رہا ہے یہ سنت ہے؟ آیا نا داڑھ تھلے. کیا رکوع اور سجود میں جو تسبیحات مختلف مسالے کے لوگ پڑھتے ہیں جی پڑھی جا سکتی ہیں, دروشی بھی پڑھا جا سکتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, خوب دعائیں مانگو. دروشی بھی دعا ہے. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے, سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی, کیونکہ قرآن میں حکم نازل ہوا تھا نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. تو آپ علیہ السلام اس کی وجہ سے دعا مانگا کرتے تھے رکوع اور سجدے میں, سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی, کیونکہ قرآن میں حکم تھا کہ جب سکون ہو جائے گا پھر آپ نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے, اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے, سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. امام کی پیروی لازم ہے, جب امام کے طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا؟ جی تو امام جب ہمارے امام کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر اس کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ امام کی پیروی لازم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام خلاف سنت نماز پڑھا تو آپ نے خلاف سنت چلنا ہے. آپ نے تو اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اور دوسری بات, امام کی پیروی کرنی ہے تو ٹھیک ہے, پھر امام نے پگڑی باندھی آپ بھی پگڑی باندھ کے نماز پڑھے, یہ کون سی بات ہے؟ اور دوسری بات, جو یہ کہانی آپ کو کرا رہے ہیں وہ خود کوئی نہیں پیروی کر رہے. آج تک کسی حنفی امام نے یا ان کی پبلک نے حج اور عمرے کے موقع پر امام کعبہ کے پیچھے اونچی آمین کہی ہے اور رفع الیدین کیا ہے؟ آتے پھر ماموں پارٹی تسی سانو کیوں کہندے ہو؟ آئے ہو نا داڑھ تھلے.
حج ٹریننگ میں یہ بتاتے ہو کہ جی وہاں پہ پوری امت کا اتفاق ہے، ایک اجماعی عبادت ہے، وہاں جا کے رفع دین کر لو. ویسے کہتے ہو نا سارے طریقے ثابت نے، تو امت کے اتحاد امت کی خاطر وہاں پہ آمین اونچی کہہ لو. اور یہاں آپ کو مشورے دے رہے ہیں نہیں امام رفع دین نہیں کر رہا تسی بھی نہ کرا کرو. وہ جو اقتداء کا حکم ہے وہ انتقال کے اندر ہے، یعنی امام سے پہلے رکوع نہیں کرنا، امام سے پہلے سجدہ نہیں کرنا، امام سے آگے آگے نہیں چلنا. باقی یہ پاسبل نہیں ہے. مجھے بتائیں کئی بار آپ جو ہے وہ التحیات اور دروشی پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، امام تو ابھی فارغ نہیں ہوا ہوتا. کئی بار وہ آپ سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے، وہ تو آپ جب پہلے فارغ ہوئے تو آپ تو امام سے آگے نکل کے نہیں، حالانکہ نکلے ہیں. تو یہ انتقال ہے کہ رکوع نہیں پہلے کرنا، سجدہ پہلے نہیں کرنا، امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے وہ ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کا سر گدھے کا بنا دے. یعنی امام سے آگے نہیں جانا. یہ ہے، وہ تو بخاری میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے کہا ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور تم بھی غلط طریقے سے ہی پڑھنا. اگر کوئی امام مسجد بد کردار ہو تو اس کا کیا حال ہے؟ حال یہ ہے کہ چینج کریں، نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے. جی بد کردار تو پیچھے بھی جو کھڑے ہیں وہ بھی سارے بد کردار ہی ہیں الا ماشاء اللہ. یہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے نا میرے بھائی. کردار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے امام کا. اگر آپ کہیں گے آئیڈیل ہونا چاہیے تو میرے بھائی پھر پیچھے جو کھڑے ہیں وہ سارے آئیڈیل ہیں. کیا پیر میل شاہ صاحب نے تشیع کو